آداب، کیسے مزاج؟ سلسلہ آج کل حضرت منٹو کا چل رہا. سو ایک افسانہ مجھے منٹو کا بڑا پسند ہے، مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے. انسانی نفسیات کے بڑے پہلو اور بہت حسین رنگ اس میں رونما ہوتے ہیں. افسانے کا نام ہے سجدہ. تو دیکھتے ہیں کہ منٹو صاحب کیا فرماتے ہیں. گلاس پر بوتل جھکی تو ایک دم حمید کی طبیعت پر بوجھ سا پڑ گیا. ملک جو اس کے سامنے تیسرا پیک پی رہا تھا فوراً تاڑ گیا کہ حمید کے اندر روحانی کشمکش پیدا ہو گئی. وہ حمید کو 7 برس سے جانتا تھا اور ان 7 برسوں میں کئی بار حمید پر ایسے دورے پڑ چکے تھے جن کا مطلب اس کی سمجھ سے بالکل بالا تر رہتا تھا. لیکن وہ اتنا ضرور سمجھتا تھا کہ اس لاغر دوست کے سینے میں کوئی بوجھ ہے، کوئی ایسا بوجھ جس کا اثر شراب پینے کے دوران میں کبھی کبھی حمید کے اندر یوں پیدا ہوتا ہے جیسے بے دھیان بیٹھے ہوئے آدمی کی پسلیوں میں کوئی زور سے ٹھوکاتے. حمید بڑا خوش باش انسان تھا، ہنسی مذاق کا عادی، حاضر جواب. اس میں بہت سی خوبیاں تھیں. مثال کے طور پہ وہ سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بے حد مخلص تھا. اس قدر مخلص کہ بعض اوقات اس کا اخلاص ملک کے لیے عہد تحقیق کا روحانی افسانہ بن جاتا تھا. حمید کے کردار میں ایک عجیب و غریب بات جو ملک نے نوٹ کی تھی کہ اس کی آنکھیں آنسوں سے ناشنا تھیں. یوں تو ملک بھی رونے کے معاملے میں بڑا بخیل تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ جب کبھی رونے کا موقع آئے گا وہ ضرور رو دے گا. اس پر غم افزا باتیں اثر ضرور کرتی تھیں، مگر وہ اس اثر کو اتنی دیر اپنے دماغ پر بیٹھنے دیتا ہے کہ جتنی دیر گھوڑا اپنے تنے ہوئے جسم پر مکھی کو. غموں سے دور رہنے والے اور ہر وقت ہنسی مذاق کے عادی حمید کی زندگی میں نہ جانے ایسا کون سا واقعہ الجھا ہوا تھا کہ وہ کبھی کبھی قبرستان کی طرح خاموش ہو جاتا تھا. ایسے لمحات جب اس پر طاری ہوتے تو اس کا چہرہ ایسی رنگت اختیار کر لیتا تھا جو 3 دن کی باسی شراب میں بے جان سوڈا گھومنے سے پیدا ہوتی ہے. 7 برس کے دوران میں کئی بار حمید پر ایسے دورے پڑ چکے تھے، مگر ملک نے اس سے ان کی وجہ دریافت نہ کی تھی. اس لیے نہیں کہ ان کی وجہ دریافت کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی تھی. دراصل بات یہ ہے کہ ملک پرلے درجے کا سست اور کاہل ثابت ہوا تھا، اس خیال سے بھی کہ وہ حمید کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت نہیں کر سکتا تھا اور اس طول طویل کہانی اس سے سننا پڑے گی اور اس کے چوتھے پیک کا سارا سرور غارت ہو جائے گا. شراب پی کر لمبی چوڑی آپیتیاں سننا یا سنانا ملک کے نزدیک بہت بڑی بدذوقی تھی، اور اس کے علاوہ کہانیاں سننے کے معاملے میں تو وہ ویسے ہی خام تھے. اسی خیال کی وجہ سے وہ اطمینان سے حمید کی داستان نہیں سن سکے گا. اس نے آج تک اس سے ان دوروں کی بابت دریافت ہی نہ کیا. کرپا رام نے حمید کے گلاس میں تیسرا پیک ڈال کر بوتل میز پر رکھ دی اور ملک سے مخاطب ہو کر کہا، ملک اسے کیا ہو گیا ہے؟ ملک خاموش رہا، لیکن حمید مضطرب ہو گیا. اس کے تنے ہوئے اعصاب زور سے کانپے تھے. کرپا رام کی طرف دیکھ کر اس نے مسکراہٹ کی کوشش کی. اس میں جب ناکامی ہوئی تو اس کا اضطراب اور بھی زیادہ ہو گیا. حمید کی یہ بہت بڑی کمزوری تھی کہ وہ کسی بات کو چھپا نہیں سکتا تھا، اور اگر چھپانے کی کوشش کرتا تو اس کی وہی حالت ہوتی جو آندھی میں صرف ایک کپڑے سے لپٹی ہوئی عورت کی ہوتی ہے. ملک نے اپنا تیسرا پیک ختم کیا اور اس فضا کو جو کچھ عرصہ پہلے طرب افزا باتوں سے گونج رہی تھی
اپنے بے محل ہنسی سے خوشگوار بنانے کے لیے اس نے کرپا رام سے مخاطب ہو کر کہا، کرپا، تم مان لو اسے اشوک کمار کا فلمی عشق ہو گیا ہے۔ بھائی یہ اشوک کمار بھی عجیب چیز ہے، پردے پر عشق کیسے کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کاسٹر آئل پی رہا ہو۔ کرپا رام اشوک کمار کو اتنا ہی جانتا تھا کہ مہاراجا اشوک اور اس کی مشہور آہنی لاٹ کو فلم اور تاریخ سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ البتہ وہ ان کے فرائض سے ضرور آگاہ تھا، کیونکہ وہ عام طور پر کہا کرتا تھا، مجھے اگر کبھی بے خوابی کا عارضہ لاحق ہو جائے تو میں یا تو فلم دیکھنا شروع کر دوں گا یا چکرورتی کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھنا شروع کر دوں گا۔ وہ ہمیشہ حساب دان چکرورتی کو مورخ بنا کر اپنی مسرت کے لیے ایک بات پیدا کر لیا کرتا تھا۔ کرپا رام 4 پیگ پی چکا تھا، 4 پیالہ پیگ۔ نشہ اس کے دماغ کی آخری منزل تک پہنچ چکا تھا۔ آنکھیں سکیڑ کر اس نے حمید کی طرف اس انداز سے دیکھا جیسے وہ کیمرے کا فوکس سیٹ کر رہا ہو۔ تمہارا گلاس ابھی تک ویسے کا ویسا پڑا ہے؟ حمید نے درد سر کے مریض کی شکل بنا کر کہا، بس اب مجھ سے زیادہ نہیں پی جائے گی۔ تم چغت ہو۔ نہیں، چغت بھی نہیں، کچھ اور ہو۔ تمہیں پینا ہوگی، سمجھے؟ یہ گلاس اور اس بوتل میں جتنی پڑی ہے سب کی سب تمہیں پینا ہوگی۔ شراب سے جو انکار کرے گا وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ نہیں، حیوان بھی نہیں۔ اس کے لیے اگر حیوانوں کو انسان بنا دیا جائے تو وہ بھی اس خوبصورت شے کو کبھی نہ چھوڑیں۔ تم سن رہے ہو نا ملک، میں نے اگر یہ ساری شراب اس کے حلق میں نہ اتار دی تو میرا نام کرپا رام نہیں گھسیٹا رام رکھا جائے۔ اب گھسیٹا رام سے کرپا رام کو بڑی شدید نفرت تھی، اس لیے کہ آرٹسٹ ہو کر اس کا نام گھسیٹا رام تھا۔ ملک کا نام منہ سوڈا ملی وسکی سے بھرا ہوا تھا۔ کرپا رام کی بات سن کر وہ بے اختیار ہنس پڑا، جس کے بعد اس کے منہ سے ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ کرپا رام، تم خدا کے لیے گھسیٹا رام آرٹسٹ کا نام نہ لیا کر، میری انتڑیوں میں ایک طوفان سا مچ جاتا ہے۔ لا حول، میری ساری پتلون کا سبا ستیہ ناش کر دیا تم نے۔ لو بھائی حمید، اب تو تمہیں پینا ہی پڑے گی۔ سوچ لو، کرپا رام گھسیٹا رام بنے یا نہ بنے، لیکن میں ضرور کرپا رام بن جاؤں گا اگر تم نے گلاس خالی نہ کیا۔ لو پیو، ارے پی جاؤ۔ ارے منہ کیا دیکھتے ہو کہ تمہارے چہرے پر قیامت کیسی برس رہی ہے بھائی۔ کرپا رام اٹھو یار، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، زبردستی تو کرنی ہی پڑے گی۔ کرپا رام اور ملک دونوں اٹھے اور حمید کو زبردستی پلانے کی کوشش کرنے لگے۔ حمید کو روحانی کوفت تو ویسے ہی محسوس ہو رہی تھی، جب کرپا رام اور ملک نے اس کو جھنجھوڑنا شروع کیا تو اس کو جسمانی اذیت بھی پہنچی، جس کے باعث وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ اس کی پریشانی سے کرپا رام اور ملک بہت محظوظ ہوئے اور انہوں نے ایک کھیل سمجھ کر حمید کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع کیا۔ کرپا رام نے گلاس میں پکڑ کر اس کے سر میں تھوڑی سی شراب ڈال دی اور نائیوں کی طرح اس نے حمید کا سر سہلایا، چمپی کرنی شروع کی، لیکن وہ اس قدر پریشان ہوا کہ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، اس کی آواز بھرا گئی، اس کے سارے جسم پر تشنج سا پیدا ہو گیا، اور ایک دم کاندھے ڈھیلے کر کے اس نے رونی اور مردہ آواز میں کہا، میں بیمار ہوں، خدا کے لیے مجھے تنگ نہ کرو۔ کرپا رام نے اسے بہانہ سمجھ کر حمید کو اور زیادہ حمید تو
کچھ عجیب سی پریشانی ہی باتیں کر رہا ہے. پہلی قسط یہیں تک. سجدے کی اگلی قسط کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہمارا ورثہ، آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ. لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجیے گا. آپ کی آراء ہمارے سراغوں پہ انتظار رہے گا. اگلی قسط تک کے لیے اللہ نگہبان.